کامرس کی بیٹ کور کرنے والوں کا، سارے چینلز والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا۔ ہم نے جب آپ کو درخواست کی ہے شارٹ نوٹس پہ، آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ ہماری لبیک پہ آئے ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا اتنا اہم اور صنعتی اور تجارتی ہب ہے، جسے پاکستان کا مینچسٹر کہتے ہیں، لائل پور فیصل آباد کا شہر۔ تو آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ سب آئے، اور آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی، اور میں ساتھ ساتھ جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، میں بذات خود ایز چیئرمین ایپٹما کامران ارشد، اور ہمارے جو چیئرمین نارتھ زون اسد شفیع صاحب ہیں، ہم تہہ دل سے نوید گلزار صاحب کے شکر گزار ہیں، جو ہمارے ریجنل چیئرمین ایپٹما فیصل آباد ہیں، یہ آج کی پریس کانفرنس آرگنائز کرنے کا، اور اپنے باقی ساتھیوں کا اور کولیگز کا جو مختلف ایسوسیشنوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فاروق یوسف صاحب پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی فیصل آباد چیمبر آف کامرس۔ محترم احمد وان صاحب کا چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسیشن۔ وحید رامے صاحب ہمارے بڑے قریبی بھائی ساتھی، اور ہمارے ساتھ ہر محاذ میں رہے ہیں صنعت کے لیے، چیئرمین پاور لوم ایسوسیشن۔ پھر میں شکیل انصاری صاحب کا چیئرمین سائزنگ، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، پچھلے سال بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ای ایف ایس کے خلاف اس لڑائی میں، یارن امپورٹ میں۔ اور میں ساتھ ساتھ باؤ اکرم صاحب چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری جو صنعت ہے پاکستان کی، خالی ٹیکسٹائل نہیں، یہاں تو ہم سب ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں، کوئی لومو سے ہے، کوئی سائزنگ سے ہے، کوئی پروسیسنگ سے ہے، کوئی اسپننگ سے ہے، کوئی ویونگ سے ہے، اینڈ شہر فیصل آباد کی پہچان ہی ٹیکسٹائل کی صنعت ہے۔ لیکن آج ہم ساری صنعت کی بات کریں گے۔ آج ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے آج سب کو اس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا، کہ اب ہماری صنعت کا گلا دب رہا ہے، اور ہم سب معاشی گھٹن سے ون بائی ون کر کے مر رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پہلے کسی نے مرنا ہے، کسی نے بعد میں مرنا ہے، کسی کی صنعت پہلے کلیپس کرے گی، کسی کی بعد میں۔ جو ملک میں اس وقت بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ، شرح سود کا نرخ اور ٹیکسیشن کا نظام، اس پہ حکومت وقت سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری صنعتیں نہیں چل سکتی۔ ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے اپنے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب سے بھی، اور ایف پی سی سی آئی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اور بھی ایسوسیشنیں جس طرح آج ساری فیصل آباد کی ایسوسیشنیں ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ حکومت وقت کو باور کرائیں کہ صنعت بند ہو رہی ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی میری کہانی یا آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اور یہ اس وقت نمبرز ہیں جو بولتے ہیں اور نمبرز عکاسی کرتے ہیں۔ میڈیا کے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو چیز 1 یا 1.5 سال سے حکومت کو بار بار باور کرا رہے تھے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ صنعت نہیں چل سکتی، وہ اب سامنے اس کی عکاسی نمبروں سے ہو رہی ہے کہ خالی دسمبر کی اجتماعی ایکسپورٹ پاکستان کی 19.5% گر چکی ہے، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 8% گر چکی ہے۔ ہماری 150 سے زیادہ ملیں بند ہو چکی ہیں، اور مزید بند ہونے کا خدشہ ہے۔ نومبر کے مہینے میں 15.5% ایکسپورٹ گری، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اس وقت 2% گری۔ اکتوبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹ گری، اینڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 0.6% گری۔ تو یہ سپٹمبر اکتوبر سے اجتماعی ایکسپورٹ اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی، اور گرتے ابھی دسمبر کے مہینے میں یہ عالم ہے کہ جو پچھلے سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ $16.5 ملین تھی، وہ صرف $15 بلین رہ گئی ہے، اینڈ جو پچھلے سال 6 مہینے کی امپورٹ $31 بلین تھی، وہ اب تک $34 بلین پہ چلی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے
کہ پورے سال کے جو اکنامک اعداد و شمار ہوں گے اس میں آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ بمشکل 30 سے 31 بلین ڈالر پہ پہنچے گی، جو پچھلے سال سے 1.5 بلین ڈالر کی کمی کا سامنا ہوگا، اینڈ جو پچھلے سال کی امپورٹ تھی اس کے مقابلے میں اس سال کی امپورٹ 68 سے 70 بلین ڈالر پہ چلی جائے گی۔ تو یہ جو بیچ میں ہمیں 38 بلین ڈالر کا گیپ نظر آ رہا ہے، اس کو کون بھرے گا؟ یہ کیا آپ نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے 38 بلین ڈالر کی ریمیٹنس سے بھرنا ہے؟ کیونکہ سرکار بجٹ میں جتنا ٹیکس وصول کرے گی، صوبوں کو NFC ایوارڈ دینے کے بعد سرکار کے پاس بمشکل اتنا بچے گا کہ اس سے وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں۔ سو یہ اب ایک لمحہ فکریہ کہ کیا ہم نے وہ ملک بننا ہے جہاں ایکسپورٹ کم اور اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس سے ہم ملک چلائیں گے؟ تو یہ اب ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم یہ جو 34 روپے بجلی کا نرخ ہے، اور ابھی جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے، جسے اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ کہتے ہیں، جس میں وہ بجلی کو مزید مہنگا کرنے کی طلب کر رہے ہیں حکومت وقت سے، ہم اس سے سخت انکار کرتے ہیں، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اور یہ سرکار نے سوچنا ہے کہ مہنگی خرید اور مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کی سزا ادھر سب کو نہ دیں، پاکستانیوں کو نہ دیں۔ آپ کی بجلی میں پہلے 270 ارب روپے کی کراس سبسڈی چارج کی جا رہی تھی، یعنی کہ صنعتی شعبے سے 270 ارب روپے کی سبسڈی لی جا رہی تھی جب بجلی کا ریٹ 46 روپے پہ پہنچ گیا تھا۔ پچھلے سال IPPs کے خلاف جنگ لڑ کے اینڈ کچھ کراس سبسڈی وڈرا کر کے بجلی کا ریٹ ایک دفعہ تو جون 2025 تک 30 روپے پہ آیا، لیکن اب وہ واپس 34.5 روپے پہ چلا گیا ہے، جو کہ ڈالروں میں تقریباً 12.5 پونے 13 سینٹ بنتا ہے، جبکہ انڈیا میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، بنگلہ دیش میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، چائنا میں 5 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، سری لنکا میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے، ویتنام میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے۔ اب جو کراس سبسڈی رہ گئی ہے ہمارے بجلی کے ٹیرف میں، وہ 103 سے 131 ارب روپے ہے۔ یہ کراس سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سب رپورٹرز، اینکرز، جرنلسٹ، کامرس کی بیٹ والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دوسرے شعبوں کا نقصان ہوتا ہے یا ڈسکوز کی چوری چکاری، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، لائن لاسز، ان ایفیشنسی لاسز، جو کہ صنعت سے ریکور کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، جس میں صنعت کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ صنعت کی کاسٹ آف سپلائی کا حصہ ہے۔ یہ سب ڈسکوز کے اپنے نقصان ہیں جس پہ ڈسکوز کور نہیں کر پا رہی ایفیشینٹلی، اور پھر وہ صنعت کو چارج کرتی ہیں۔ لہٰذا اب صنعت اس کراس سبسڈی کے بوجھ میں نہیں چل سکتی۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ کا 18-19 کھرب کا بجٹ ہے، جہاں پہ آپ بے دریغ ہو کے MNA MPA حضرات کو ایڈیشنل گرانٹ، سپلیمنٹری گرانٹس دے دیتے ہیں، یا ہر ایکنک میں، ہر ECC میں آپ نئی سڑکیں، نئے برج، نئے انڈر پاس اناؤنس کر دیتے ہیں، خدا را ان نئے برجوں کا، انڈر پاسز کا، نئے پروجیکٹس کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ بے روزگار ہوں گے، صنعتیں بند ہوں گی، ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، زر مبادلہ کم ہوگا۔ دوسری طرف آپ نے امپورٹ 68 سے 70 بلین ڈالر پہ لے کے جا رہے ہیں، اس ایک ایسے ملک کے جس کے پاس کل اجتماعی 15 بلین ڈالر خزانے میں موجود ہے، جس میں 9.3 بلین ڈالر 3 ملکوں کی امانت ہے۔ تو کیا ہم اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں کہ اپنی امپورٹ، اپنی ڈومیسٹک صنعت کا گلا دبا کے بڑھائی جائیں؟ تو ہمارا پہلا مطالبہ حکومت وقت سے بجلی ہے کہ بجلی میں کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے، گورنمنٹ اس کو خود PSDP کا حصہ بنا لے، مہنگے پاور پروجیکٹس اینڈ مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں نہ چارج کریں، کیونکہ صنعت اب یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بجلی میں ہمارا دوسرا مطالبہ کہ جس ملک میں 43,000 میگا واٹ لگا ہوا ہے، 17,000 مزید آنے والے 5 سالوں میں آ رہا ہے، وہاں 4 گھنٹے پیک آور چارج کرنا اس کی کوئی توقع نہیں بنتی۔ 20 گھنٹے آف پیک ہوتا ہے، 4 گھنٹے پیک آور ہوتا ہے، لہٰذا پیک آور کو ختم کیا جائے، ایک فلیٹ ریٹ ہو 24 گھنٹوں کے لیے، چاہے وہ صنعت کے لیے ہو، چاہے وہ گھریلو صارفین کے لیے ہو، ڈومیسٹک کے لیے ہو، کمرشل کے لیے، سب کے لیے ایک فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے۔
تیسرا بجلی کا مطالبہ کہ بجلی کو حکومت وقت فوراً کے فوراً 8 سینٹ پہ لائے. کراس سبسڈی ختم کرتے ہیں تو 6 روپے بجلی نیچے آ جاتی ہے سارے صنعتی صارفین کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن ہے کہ انہوں نے جو پلانٹ ایکچول چل رہے ہیں اس پہ اپنی کاسٹ کو مبنی کریں, نہ کہ جو بند پڑے ہیں ڈیزل والے یا ایچ ایف او والے جو اس وقت چل نہیں رہے. تو گورنمنٹ کراس سبسڈی, ساتھ میں پیک آور جسے ٹائم آف یوز کہتے ہیں, اور تیسرا 8 سینٹ کی بجلی فراہم کرے, نہ کہ 12.5 سینٹ کی بجلی پہ سسک کے ہماری صنعتیں ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. آلریڈی جیسے میں نے پہلے کہا یہ بات ایس ایم تنویر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, میرے بھائی فاروق یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور بھی ادھر ہمارے دیگر کولیگز کہہ چکے ہیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ فیصل آباد, جھنگ, حافظ آباد کے ارد گرد لگی ہوئی پاور لومیں, شٹل لومیں, سلزر کی لومیں, وہ کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی, وہ بند ہو رہی ہیں. باہر سے کپڑا بے دریغ آ رہا ہے. اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ روکنا ہوگا. تو بجلی میں یہ ہماری حکومت سے مطالبات ہیں, یہ 3. دوسرا آ جائیں گیس پہ کیا بات کرنی. گیس آپ نے ویسے ہی اتنی مہنگی کر دی کہ اب ہم سب کو آپ نے گریڈ پہ لے آئے, اور پہلے پاکستان کے پاس گیس شارٹ ہوتی تھی, ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگتتے تھے. اب پتہ چلا کہ اب آپ کو کارگوز ڈائیورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تیسرا یہ 10.5% کا جو شرح سود ہے, یہ سر بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 22% پہ یہ گیا تھا, 22 سے 10.5 پہ آیا ہے, لیکن آپ نے جب دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں, جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, سری لنکا ہے, جہاں 5 سے 7% شرح سود چل رہی ہے, تو ہم 10.5 پہ نہیں سروائیو کر سکتے. اور 10.5% سود پہ بھی اجتماعی بینکوں کے پاس 37 سے 38 کھرب روپے کا ڈپازٹ اور 30 سے 32 کھرب روپے حکومت پاکستان نے اٹھا لیا, اور بینکوں کے پاس پھر انڈسٹری کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو, تو اس پہ اسٹیٹ بینک کو حکومت وقت کو سوچنا ہوگا. اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ کے 2300 ارب روپے کا نفع اسٹیٹ بینک کرے اینڈ کارخانے بند ہوں, تو میرا نہیں خیال اس کا معیشت کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے. حکومت وقت کو آنے والی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز پہ اس پہ سوچنا ہوگا, دھیان دینا ہوگا, اینڈ اس کو فوراً کے فوراً 7 سے 8% کے درمیان میں لانا ہوگا. جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس وقت شرح مہنگائی انفلیشن 5-5.5% پہ آ گئی ہے, تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ 1.5 سے 2% کا فرق ہوتا ہے شرح مہنگائی اور شرح سود میں. تو پھر حکومت کیوں نہیں 7 سے 8% پہ شرح سود کو فوراً لاتی, لوگوں کی زندگیاں آسان کرے, صنعت کاروں کی, تاجروں کی, خودارا لوگوں کو واپس کام پہ لگائیں. آپ کا ملک ایک نعمت ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, 25 کروڑ 65 لاکھ آبادی کے ساتھ, اینڈ ہر مہینے 4 سے 4.5 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہر 2 سال آپ کی پاپولیشن 1 کروڑ بندے سے بڑھ رہی ہے. تو ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں, شاید انآفیشلی ہم دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوں. تو اگر اس میں روزگار نہیں ہوگا, اس میں صنعتیں نہیں لگیں گی, لوگ تجارت پہ کاروبار نہیں کریں گے, اور تجارت تو پیغمبروں کا پیشہ ہے, کاروبار کرنا پیغمبروں کا پیشہ ہے. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو کام پہ نہیں لگائیں گے, روزگار کے مواقع نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوں گی, پھر کرائم بڑھے گا. تو آپ کو صنعت کو ترجیح دینی ہوگی, اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش نے اپنی صنعت کو کھڑا کیا ہے, $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ لے کے گیا, اور ہم آج ادھر یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم پچھلے سال جتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کو خود لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں, صنعت لگانے کے مواقع دینے ہیں, اپنے بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, تاجر, ٹریڈر کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ادھر اپنا پیسہ لگائے, نہ کہ وہ دبئی جائے, نہ کہ وہ باہر ہجرت کر کے جائے. میں نے صرف آپ سب سے یہ التجا کرنی ہے, اور میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنے ایپٹما فیصل آباد کے ممبروں کا شکر گزار ہوں جو آج ادھر تشریف لائے ہیں. تہہ دل سے میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں, اور ساروں کو ادھر موقع ملے گا بولنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. پھر جیسے ہمارے میڈیا کے دوست ساتھی سوال پوچھنا چاہیں گے, ہم حاضر ہیں. میں مائک دوں گا پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کو. میں تو سوال کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے.
ہمیں کوئی ایک ایگزامپل دی جائے جو امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے, اس کی معیشت بہتر ہوئی, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. میرا سوال ہے گورنمنٹ سے, کیا آپ پاکستان کو ٹریڈنگ ہب بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں پر جب انڈسٹری بند ہوگی, جو فیکٹ اینڈ فگر دیے گئے ہیں, تو اس کے بعد تو یہ انڈسٹری بند ہونے کے بعد آپ امپورٹ کریں گے اور ٹریڈنگ کریں گے. تو میں آپ کو شوڈ بی اناؤنسڈ اے ٹریڈنگ ہب آف پاکستان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو جائے, ہم نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کر لی, یہ فوٹو سیشن اب بند ہونا چاہیے, میٹنگ برائے میٹنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہم SIFC کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں بندھے ہوئے ہیں. جب ہم 9 سینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی, کوئی اور بات کریں. وائی؟ جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں, کوئی اور بات کریں. اور جو کمپلائنس ہے, اگر آپ سنتے ہیں تو اس کو اگر 6 ماہ لگائیں گے کسی ایک ایشو کو سالو کرنے کے لیے, تو پھر یہ ملک چل گیا. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, جیسے آج چیئرمین صاحب نے بات کی, کہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے اگر ہم اس کو باہر بھی نکلیں, ڈائیورس انڈسٹری کی طرف بھی جائیں, تو کامن ایشوز ہیں. آپ انڈسٹری کو چلنے نہیں دے رہے. 32 قسم کے محکمے آپ نے انڈسٹری کے سر پہ کھڑے کر دیے ہیں. ایک محکمہ جاتا ہے تو دوسرا محکمہ ہے, تیسرا محکمہ آتا ہے تو چوتھا محکمہ ہے. میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ 2 قسم کے ڈیفیسٹ ہیں. ایک آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جس پہ آج بات ہوئی, شاید ہم کنٹرول کر لیں اگر ہم نے اپنی ڈائریکشن پالیسیوں کو صحیح کر لیا. اور ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جو بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا. آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم آپ پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہ رہے. بیکاز آف جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ کیا ہمارے حکامہ والے جو ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ. انہیں سب پتہ ہے. تو دین اس میٹنگز میں یہ ریزلٹ اورینٹیڈ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے, ہم بارہا آپ کو بتا رہے ہیں, میں نے اپنے 4 ماہ کے اسٹنور میں کوئی 20 سے زیادہ میٹنگز لے لی, ہم نے پریس کانفرنس بھی کر لی. تو اٹس مین کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر انڈسٹری بند کرنا چاہ رہی ہے تو شوڈ بی ڈکلیئر کہ آپ اس کو ٹریڈنگ کریں, چھوڑ دیں, فیکٹریاں لگیں نہ, نئی انڈسٹری آئے نہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس فنانس منسٹر تشریف لائے فیصل آباد چیمبر, تو ان کو ہمارے ایک آنریبل ممبر نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ کی شوگر جو ہے اس وقت سستی ہے, اس کو امپورٹ کرنا تو کر لیں. لیکن کب امپورٹ ہوئی؟ جب وہ ہائر ریٹ پہ تھا. اوپر سے ان کے اوپر ایک اور بم کرایا گیا کہ ایک 16% کی FED لگا دی ان کو, اور چینی مہنگی ہوگی. آپ کی کنفیکشنری جو ہے, جو آپ کے ایکسپورٹ میں ایک اہم رول ادا کر رہی تھی, وہ بھی مہنگی ہو گئی. اپنے کمپیٹیٹر سے مہنگے ہو گئے وہ. آپ کا بسکٹ جو ہے وہ, جیسے ابھی چیئرمین صاحب نے کہا, وہ ہمارے کمپیٹیٹر وہ بیچ رہے ہیں. ہم فارما کی بات کر لیں, لک افریقہ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, ٹی ڈیپ, میڈا, سب. لیکن کیا ہے افریقہ کے لیے کیا فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے؟ یہ بھی بتانا ہوگا کہ 41 فارما کی کمپنیاں وہاں پر, ایک بھی پاکستانی نہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایشوز ہیں. یہ ریزالو کس نے کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں کرنا. تو میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 سینٹ پہ الیکٹریسٹی نہیں آئے گی, جیسے کراس سبسڈی کو ختم کیا تو ہم 9.5 سینٹ پہ آتے ہیں, 6 روپے بجلی سستی ہوتی ہے, فوری اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب انفلیشن 5.2 پہ ہو تو آپ اس کو 10.5 پہ رکھیں, فوری اس کو جو ہے وہ 7% پہ لے کے آئیں. 1-2% کا جیسے ہم نے سنا ہے فرق ہوتا ہے, اس پہ لے کے آئیں. ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے 1 ونڈو آپریشن کریں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری چلے تو 1 ونڈو آپریشن چاہیے.
یہ 32 قسم کے محکمے جو ہیں یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنے, نہ کہ ہراسمنٹ کے لیے بنے. اور سوری ٹو سے یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو چینلائز ہونے چاہیے وہ انڈر دی ٹیبل ہوتے ہیں. اب تو انڈسٹری نے اور یہاں کے بزنس مین نے اپنے کوسٹ میں یہ چیزیں ڈالنے شروع کر دی ہیں. بھائی آپ ریویو کریں یہاں سے ملٹی نیشنل کمپنیاں کہاں جا رہی ہیں اور کیوں جا رہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں 9 سینٹ کی. یہاں پر ازبک ڈیلیگیشن ہمارے پاس چیمبر میں آیا تو وہ کہتا ہے 3 سینٹ پہ لیں ہم سے الیکٹریسٹی, لگائیں انڈسٹری. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ نائجیریا میں, دبئی میں فیکٹریاں لگ رہی ہیں جو پاکستان سے انڈسٹریاں یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں. تو یہ فیکٹ اینڈ فگر آپ کے پاس ہیں. آپ کو آؤٹ آف دا باکس جانا ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہو. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں, جس ملک کی انڈسٹری نہیں چلے گی ان امپلائمنٹ ہوگی. انہوں نے کہا 150 فیکٹری جو بند ہوگی, ہزاروں پاور لوم بند ہوگی. کتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے؟ 150-2 لاکھ کی ان امپلائمنٹ ہے جو سڑکوں پہ, جو ہمارے گلوں کو آئے گی, اس ملک کے حکمرانوں کے گلوں کو آئے گی. جو ہماری یوتھ ہے جس کو ہم اپنی پاک کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایٹم بم بن جائے گا. آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو آپ کے لے کے بیٹھ گئے کہ ہماری گروتھ ہے اس میں, لیکن دیکھیں اپنے کمپیٹیٹروں سے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا. اور جس طرح یہ ریئل اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں ان کو لے لو میں اس احساس سے نکلیں جو آپ تک چیزوں کو پہنچنے نہیں دیتے. ان ہڈن بیریئرز کو ختم کریں, ان اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ معیشت کیسے کھڑی ہونی ہے. یہ وہ بزنس مین ہے جنہوں نے ایک ٹکے سے کام شروع کیا اور بڑے بڑے امپائرز بنا دیے. تو کیا آپ کی ملک کی اکانومی نہیں ہم چلا سکتے؟ ہم چلا سکتے ہیں. آپ کو لوپ میں لینے کی ضرورت ہے, آپ کو ریئل اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ کی اکانومی, آپ کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اب جو اس وقت سچویشن بنی پڑی ہے یہ ایک ایسی انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے جو ہم نے تو نہیں دیکھی. ایٹ لیسٹ جتنا میرا کریئر ہے یا جتنا میں نے ٹائم گزارا ہے انڈسٹری میں, ہم نے اس طرح کی سچویشن پہلے کبھی نہیں دیکھی. جیسے پہلے پوائنٹس مینشن کیے گئے ہیں کہ اس وقت پورے خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہم کنزیوم کر رہے ہیں, پورے خطے کی سب سے مہنگی گیس ہم کنزیوم کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہم کسی قسم کی مراعات نہیں مانگ رہے, ہم ان سے کوئی سبسڈی نہیں مانگ رہے. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو پورے کیے جائیں. اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں پورے کیے جاتے, ہم آلریڈی انڈسٹری چلانے کی مد میں ایک جہاد کر رہے ہیں, اور یہ جہاد کرنے میں بھی اگر آپ ہمیں ایک فنڈامنٹل بنیادی حقوق ہمارے نہیں پورے کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پہلے مینشن کیا گیا کہ ہمیں بتا دیا جائے تو ہم انڈسٹریز کو بند کر دیں. اور ایک بڑا اچھا پوائنٹ پہلے مینشن کیا گیا کہ اگر انڈسٹریز بند ہوگی اور یہ جتنی لیبر انٹینسو انڈسٹریز ہیں یہ بند ہو گئی, یہ سارے لوگ, یہ ساری لیبر سڑکوں پہ آئے گی. اور کیا آپ کا کرائم ریٹ, کیا یہ لوگ جب روزگار نہیں ملے گا یہ لوگ اپنے آپ کو کن ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے, یہ لوگ کیا کریں گے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ انڈسٹری تھی جو سب سے زیادہ فارن ریمیٹنس لے کے آتی ہے اس ملک میں. ہم اس انڈسٹری کو فردر اسپیشلائز کروانے کے بجائے, فردر ڈائیورسیفائی کروانے کے بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہم منرلس میں انویسٹ کریں گے, ہم آئی ٹی میں انویسٹ کریں گے, ہم XYZ انڈسٹریز میں انویسٹ کریں گے جو بھی مٹیریلائز نہیں ہوئی, جو ابھی تک میچور بھی نہیں ہوئی. تو آپ کی جو انڈسٹریز میچور ہو گئی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں فردر اسپیشلائز کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان انڈسٹریز میں انویسٹ نہ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آلریڈی انڈسٹریز میچور ہو چکی ہیں, جو مٹیریلائز ہو چکی ہیں, ان میں ہم فردر ڈائیورسیفائی کریں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ لے لیں کہ کب سے اس ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے, کب سے, مطلب جب سے میں نے آنکھ سنبھالی ہمیں تو یہ پتا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ آپ کا جو فارن ریمیٹنس آ رہا ہے وہ آپ کا اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر سے آ رہا ہے. اور ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی کمپریہنسو ٹیکسٹائل پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, نہ کہ آن ٹاپ آف دیٹ کوئی ٹیکسٹائل منسٹری بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کامرس والوں کے پاس چلے جائیں, ٹریڈ والوں کے پاس چلے جائیں.
ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم ٹریڈ کے پاس جائیں, ہم کامرس کے پاس جائیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی منسٹری دی جائے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے بھائی؟ اب کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ڈیڈیکیٹڈ منسٹری ہوگی. ہم کس طرح جا کے ٹریڈ والوں کی اور کامرس والوں؟ اور اس کے بعد آنیسٹلی اسپیکنگ, میں آئی ہیو بین ان دا آفس فار 6 months, میں بیوروکریسی کو ڈیل کر رہا ہوں. کچھ معاملات کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. بیوروکریسی کو میرے لیے میں کہتا ہوں جی وہ تو خود اللہ معافی دے خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں, اپنے معاملات لے کے جاتے ہیں, وہ ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے. ہم آئی ریپیٹ اگین, ہم کوئی مراد نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. ہمیں سستی بجلی دیں, ہمیں سستی گیس دیں. یہ جو 35-36 ڈپارٹمنٹ آئے دن, انڈسٹری پہلے ڈاؤن ہے, انڈسٹری میں کاروبار نہیں ہے, اوپر سے اولڈ ایج بینیفٹ, سوشل سیکورٹی, XYZ, یہ سارا دن یہ محکمے لائن لگا کے آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں. نہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل پالیسی ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل منسٹری ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں ایڈوانس ٹیکسز اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ. آن ٹاپ آف دیٹ مطلب جو انڈسٹری آلریڈی سفر کر رہی ہے, مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہے. آپ یہ اس کی مثال لیں, کسی بھی کسٹمر کے پاس ہم انٹرنیشنل جاتے ہیں, ہم اس کو اپنی پروڈکٹ پچ کرتے ہیں. وی ٹیل ہم کہ دس از وٹ وی آر میکنگ. وہ کہتا ہے بھائی بات صحیح ہے, وی لائک دا پروڈکٹ, وی لائک ایوری تھنگ, ویری ایکسپینسو. میں آپ سے کیوں لوں؟ میں بنگلہ دیش چلا جاؤں گا, میں ویتنام چلا جاؤں گا, میں چائنا چلا جاؤں گا, کیوں لوں میں آپ سے؟ کسٹمر کبھی بھی پروڈکٹ سے زیادہ وہ پرائز کا ہوتا ہے. انلیس ہماری پروڈکٹ اتنی اسپیشلائز پروڈکٹ ہوتی, ہم اتنا R&D کر گئے ہوتے, اتنا ایکسل کر گئے ہوتے پروڈکٹ کیٹیگریز میں کہ میں کہتا جی میں اپنی مرضی کی قیمت لے لوں. R&D میں ہم نے کیا کر لیا جی؟ آج بھی ہم وہی سکے بنا رہے ہیں, آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. اب یہ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو نا پسند آئے, لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کڑوی باتیں نہیں کی جاتی. میں چاہوں گا کہ جو چیزیں جن وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرے. ہم آج R&D میں بھی پیچھے ہیں, ہم مہنگے بھی ہیں, ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ میں ایسی ڈائیورسیفیکیشن بھی نہیں ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہمیں سستی بجلی تو دے دیں, ہم کہیں سے تو سفر کرنا بند کریں, لیکن ہماری وہ بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو میری آپ کی ذریعے اور اس سارے یہ جو گیدرنگ ہے اس کے ذریعے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق پورے کیے جائیں. بات بہت لمبی ہے, اس میں بڑے اور پوائنٹس ہیں جو مینشن کیے جا سکتے ہیں, لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ بجلی اور گیس اور یہ ٹیکسز اور یہ جو اداروں کے معاملات ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی چھوٹ دیں تاکہ ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں, ہم اپنے معاملات پہ غور کریں, ہم ایفیشینٹ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم R&D میں کیسے وہی پیسے, وہی جو میں بجلی کی مد میں دے رہا ہوں ایکسٹرا, اگر وہی پیسے میری پاکٹ میں آئیں تو میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا, میں اس کو R&D میں لگانا چاہوں گا تاکہ میں پروڈکٹ میں ڈائیورسیفیکیشن کر سکوں. سو مائی ہمبل ریکویسٹ فرام دا گورنمنٹ اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز would be that please try to pay some attention to the matters we are facing right now. اگر آپ یہ میٹرز کو ٹیک اپ نہیں کریں گے, یقین کیجئے سال 2 کے اندر ہم لوگ سروائیو نہیں کریں گے. ہم لوگ, مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے یہ سال بھی ہم لوگ سروائیو کر گئے تو یہ بڑی بات ہوگی, اور یہ ایک جہاد کرنے کی مانند ہے. لٹرلی اس وقت جس کسٹمر کو بھی پچ کیا جا رہا ہے, کبھی بھی پچھلے 4 مہینے جو ہماری والی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں سب سے بزی ٹائم ہوتا تھا, کبھی بھی پچھلے 1 ڈیکیڈ میں میں جتنے انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں انہوں نے اتنا آئیڈل ٹائم نہیں گزارا ہوتا. پچھلے 4 مہینے میں ہماری کرسمس کے آرڈرز بنتے تھے, اس دفعہ سب سے منیمم پروڈکشن ہوئی ہے. پہلے ہمیں آج سے 3-4 سال پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ یار انڈسٹری گرو کر رہی ہے, لیبر کی شارٹیج ہوتی تھی. اس وقت لیبر وافر مقدار میں اویلیبل ہے کیونکہ کام نہیں ہے لوگوں کے پاس. سو میری درخواست یہ ہے ایوان بالا کے لوگوں سے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہماری تھوڑی سی سنوائی کی جائے, ہمارے معاملات کو اٹینشن دی جائے. ہم آپ سے کوئی انڈیو بینیفٹس نہیں مانگ رہے, ہم اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. اگر آپ ہمارے بنیادی حقوق نہیں پورے کر سکتے تو آپ لوگ ہمیں بتا دیں, پھر ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم اپنے کوئی مسل فلیکس کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اپنا رونا رونے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. یہاں پہ ہماری درد, اب اس کو کس طرح ابھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ literally we have never seen this kind of situation before.
This is the most unprecedented situation we are encountering right now. Again, thank you آپ سب کا آنے کا. Again, آپ سب کا, کامران صاحب کا, فاروق صاحب کا, باوقم صاحب کا, اور جتنے بھی حضرات کا میں نام نہیں لے سکا کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ایسے انیشیٹوز ہمیں لینے چاہیے تاکہ ہماری کہیں نہ کہیں سنوائی ہو سکے. آج جو ہماری پکار ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے. بجلی مہنگی ہے, ہمیں 9 سینٹ پہ دی جائے. ہم کیوں اس چیز کو اپنے ریٹ بھریں؟ اگر ہماری فیسکو میں ہماری 99% ریکوری ہے, آئسکو میں, ہمارے گجرانوالہ میں, لاہور میں ہے, تو ہم کیوں ان ایفیشینٹ ڈسکوز کا, کیوں ہم ان چوریوں کا, ان کی ایفیشنسیز کا کیوں ہم وہ خمیازہ بھگتیں, کیوں ہم ان کا ریٹ دیں؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ 30,000 ارب روپیہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے اوپر, جو میں بھی دے رہا ہوں, آپ بھی دے رہے ہیں. 2600 ارب روپیہ گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے جناب, اور 570 بلین روپیز جو انہوں نے ایکسپینسو LNG خریدی ہے, وہ سارے پیسے ہم نے دینے ہیں, ہم دے رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کی قربانی کر کے ہم لوگ دے رہے ہیں. اور اس کا خمیازہ کیوں بھگت رہا ہے؟ ہمارا مزدور بھگت رہا ہے. اس کا خمیازہ ہماری انڈسٹری بھگت رہی ہے کہ وہ کیا ہو گیا, کباڑ. آپ نے ہمارے ساتھ بہت پروگرام کیے سب دوستوں نے, ہم بھی اپنی فیکٹریاں بیچ کے آ گئے. آج اگر 150 اسپننگ مل بند ہے تو 70-75 ہزار پاور لوم بند ہونے سے 1.5 لاکھ ڈائریکٹ لوگوں کا روزگار متاثر ہوا. اس میں ہمارے کم از کم 1 لاکھ سروس پرووائڈرز ہمارے متاثر ہوئے. ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے جو بالکل سمجھ لیں کہ سیمی اسکل لوگوں کو اسکل بنا رہے ہیں, ان اسکل لوگوں کو سیمی اسکل بنا رہے ہیں. تو یہ اگر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کے آگے کیا ہے؟ ہم سے اربوں روپے کے آپ ٹیکسیز لیتے ہیں, ان ٹیکسیز کی آپ عیاشیاں کرتے ہیں. آپ مجھے میڈیا کے دوست بتائیں کہ کبھی آپ نے بتایا ہو, سنا ہو کہ فیصل آباد کے اندر جو پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, 6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, یہاں سے 25 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے, یہاں ہر قسم کی انڈسٹری میں اربوں ڈالرز کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. کبھی ہمارے کامرس منسٹر تشریف لائے ہوں, آپ ہمیں وہ جواب دیں. کبھی ہمارے انڈسٹریز کے منسٹر تشریف لائے ہوں, کیونکہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. یہ فیصل آباد جو مانچسٹر اور پاکستان تھا, اب یہ قبرستان انڈسٹری کا بن چکا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کی لاشیں ہی پڑی ہوئی ہیں. ہماری استدعا ہے حکومت سے کہ خدا را اپنی پالیسیاں بہتر کرے. کس طرح بہتر کر سکتے ہیں جب آپ ملک کے اندر 20,000 ٹن جان امپورٹ ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ نے سر دیکھ لیا, اسپننگ انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی. 35,000 ٹنز کپڑا, ڈائڈ پرنٹڈ کپڑا آ رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بیٹھے ہیں لوموں والے, ان سے پوچھیں, ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہماری لومز بند ہو رہی ہیں. آج چیئرمین صاحب, حافظ آباد میں, قصور میں, گوجرا میں, کمالیہ میں انڈسٹری ختم ہے. فیصل آباد جنگ میں تھوڑی بہت انڈسٹری رہ گئی ہے. تو ہم سے پیسے لے رہے ہیں, ٹیکسز لے رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیوں کپڑا ڈمپ کر رہے ہیں جی؟ اپنی آپ پالیسیز کو ریوائز کریں. اگر وہ انڈر انوائز کپڑا آ رہا ہے, اپنی اس چوری کو روکیں. ہمیں اس کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ ملک کے اندر اپنی پالیسیز کو بہتر نہیں کر سکتے تو آپ نے کیوں 3,000 میگا واٹ کا یہاں پہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کے, اپنی گاڑیاں بیچ کے سولر لگائے اپنی فیکٹریوں کے اوپر, اپنی ملوں کے اندر. آج اس کی پالیسی آپ نے ختم کر دی ہے. تو ہمیں کہاں زندہ رہنے کا حق آپ لوگ دے سکتے ہیں؟ آپ خدا را اس بات کو سوچیں کہ ہم نے انڈسٹری چلانی ہے. ہم لوگ دن رات کوشش کرتے ہیں. آج اگر ہمیں احسن تنویر صاحب کی, میں اس بات کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 3 نسلوں کی لگی ہوئی ایک میل جو تھی, وہ ان کی 1 سال کی پالیسیز وغیرہ زمین بوس ہوئی. فیصل آباد میں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے نام تھے جو نہ صرف فیصل آباد کا, وہ پاکستان کا فخر تھے. آج وہ داستانوں میں بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کا ذمہ دار انڈسٹریلسٹ نہیں ہے. ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, مٹی پہ وطن ہے. آج حکومت چاہتی کہ ہماری انڈسٹری کو اس نے اٹھانا ہے تو ہیم ٹیکسٹائل کا بھی آج کل میلہ ختم ہوا ہے نا, جو بجلی کے ریٹ ریوائز کر کے دیتی, 2 ارب ڈالر کا وہ زائد آپ کے پاس آرڈر لے کے پاکستان میں آ جاتے. اس سے آپ کی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری بھی چلتی, آپ کی ہائی ٹیک لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی چلتی. لیکن جہاں پالیسی بنانے والے وہ مست ہو کے چل رہے ہیں, اور اس کو خدارہ تھوڑی کو بہت زیادہ سمجھیں. اداروں کی بات ہوئی ہے, 32 بینک میں ہمارا خون چوستے ہیں. ایف بی کا روز ہمیں ایک پلندہ تھما دیتا ہے
کہ یہ نوٹسز ہیں. ہم لوگ چیئرمین صاحب جائیں تو کہاں جائیں. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ گوہر اعجاز صاحب, چیئرمین حکمت صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس, اور ایس ایم تنویر صاحب, جب آپ لوگ سر ہم کہیں گے ہم اپنی انڈسٹری کو بند کر کے آپ کو ان کی چابیاں والے کر دیں گے کہ سر یہ ہمارے سے انڈسٹری نہیں چلتی, آپ کپڑا ڈمپ کر لیں, آپ جان امپورٹ کر لیں, آپ امپورٹنگ کنٹری بن جائیں, آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر انڈسٹری رہنے دیں. ہم آخری اپیل اس وقت حکومت سے کر رہے ہیں کہ چابیاں دینے کا موقع خدارہ نہ لائیں. ہمارے لیڈرز نے جو باتیں کی ہیں, جو ہم لوگ آپ کی استدعا کر رہے ہیں, اس تھوڑے کو بہت مانیں. ایک بات پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو بڑے انڈسٹریز تھے, رانا حبیب صاحب, یہ پہلے کیا آپ سے فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں ایئرپورٹ کے اندر نرم صوفوں کے وی آئی پی لانجز کی سہولت دی جائے. اب یہ نرم صوفے نہیں مانگ رہے, اب یہ کہتے ہیں خدا را میری مل بچاؤ, خدا را میرا مزدور بچاؤ, میری انڈسٹری کو, میری مشینری کو کباڑ ہونے سے, مشینری کا قبرستان بننے سے بچاؤ. آپ کھڑیاں والا بھی روڈ پہ جا کے دیکھیں, آپ کو ملوں میں قبرستان مشینری کا نظر آ رہا ہے. تو آپ حکومت سے ہماری استدعا ہے کہ وہ فل فار ہمارے پاس کامرس منسٹر کو, انڈسٹری منسٹر کو بھیجیں تاکہ وہ ہماری اس چیخو پکار کو سنیں. ہمارے لیڈرز نے جھنجھوڑا ہے اپنی پریس کانفرنس میں, آج کی یہ پریس کانفرنس اسی کا کڑی ہے کہ خدا را ہمیں سستی بجلی دیں, پاکستان کے روزگار کا تحفظ کرنے والے لوگوں کو اب روزگار فراہم کرنے کے لیے موقع ملا ہے تو ان کو موقع دیں, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. اور جس طرح پہلے بہت ساری انڈسٹریز کی داستان نہیں رہی, نہ لوموں کی داستان رہے گی, نہ پروسیسنگ پرنٹنگ ملوں کی رہے گی, کیونکہ وہ بھی جب کپڑا پاکستان میں ڈائٹ پرنٹڈ ڈمپ ہوگا تو وہ بھی کسی طرح کام نہیں کرنے کے قابل ہوں گے, انفیشینٹ ہو جائیں گے. تو آپ ہماری مدد کے لیے ہمارے آواز کو آنے والا تک پہنچائیں, اس سے پہلے کہ ہم چابیاں اپنے لیڈرز کے حوالے کر دیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پچھلے دنوں جناب پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے اس دکھ کو سمجھا تھا تھوڑا سا کہ جی یہ ٹیکسٹائل کیوں بیٹھ رہی ہے. میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا. اور انہوں نے کچھ وزراء کی ڈیوٹی لگائی اور کچھ ایجنسیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں رپورٹ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. تو مجھے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ یار جو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل بیٹھ رہی ہے تو اس کا حل کیسے نکالے. مگر جو باتیں آج میں سن رہا ہوں کہ 12 کروڑ کی آپ کی پچھلے مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ کم ہوئی ہے, 12 کروڑ ڈالر. یہ بہت بڑا, میں تو سمجھتا ہوں کہ دکھ نہیں, یہ تو دکھ بڑھ دکھ کی بات ہے کہ 12 کروڑ ڈالر کی آپ نے ایکسپورٹ کم کیا. تو اس کے متعلق تو میرا خیال ہے پوری کابینہ پرائم منسٹر سمیت, پریزیڈنٹ سمیت, پورے وزراء یہاں پہ تو چھری ڈال دینی چاہیے تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں ایکسپورٹ زائد ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی. پورے آرڈر کو یہاں کے سمیٹ دیتے ہیں, مگر ہوئی کیا ہے, الٹ ہو گیا. ابھی ایک بات ختم نہیں ہوتی تو دوسری بیٹھ جاتی. یاروں کی تو بھی بات ہوئی ہے, پیچھے کپڑے کی امپورٹ شروع ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کو بڑے دکھ والی بات یہ اور بتانا چاہوں گا کہ جو کپڑا پاکستان میں یہ تو رو رہے ہیں نا جی گیس, کھیت بیٹھ گئے, کہاں کپاس پیدا ہوگی, جننگ بیٹھ گئی, سپننگ بیٹھ گئی, سیجنگ بیٹھ گئی, لوم بیٹھ گئی, پروسیسنگ بیٹھ گئی. یہ تو لمبی داستان ہے, اسٹیچنگ بیٹھ گئی. مگر دیکھنا تو یہ اس کا ہونا کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آتا کہ اس کو کیسے لے کے چلیں. اس بات کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ فرانس میں ابھی چائنا کے سامنے جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں نا, ان کا حال کیا ہو رہا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا. یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کی ہے کہ جو ابھی پرنٹنگ کپڑا وہاں سے چلنے والا ہے چائنا سے, ابھی تھوڑے دنوں بعد یہاں پہ آ جائے گا, جو آپ پرنٹنگ یہ پورے پروسیجر سے گزار کے لے کے آ رہے ہیں, اس کی ریٹ اگر پرائس بنتی ہے آپ کی 300 روپیہ, تو چائنا آپ کو پرووائڈ کرے گا 270 روپے. آپ دیکھیے گا کہ یہ انڈسٹری کو کیا ہو جاتا ہے, کیا بن جاتا ہے. جو بھی ملک چائنا کے پیچھے گیا, جو بھی کنٹری گئی ہے, اس کو آپ دیکھیں. فرانس کا میں بات کر رہا تھا,
اس نے چائنا کے آگے پریزیڈنٹ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ. کیوں بھائی؟ میری ساری انڈسٹری بیٹھ گئی. جب پوچھا ہوا کیا ہے تو اس نے 519 بلین کی وہاں پہ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور 213 بلین کی چائنا نے وہاں پہ ایکسپورٹ ہوئی. آپ اندازہ کریں 306 بلین کا فرق آ گیا. بیٹھ نہیں ہے ہر ملک میں، کھڑا کہاں ہوا؟ ہم تو اتنے پاور ہی نہیں ہے پاکستان. 2 بلین 1 بلین کے لیے ہم تکڑے رہنے اور گھوم رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ جس طرح اپنا پرائم منسٹر صاحب نے اس دکھ کو سمجھا تھا کہ یہ لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی لگا کے کمائی لگا کے انڈسٹری بنائی. میں نے بتایا کہ ٹیبل سے سٹارٹ ہو گیا 20 تک کا. یہ تو نہیں کہ ہم بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اور تباہی کر کے گھر چلے گئے. اس کو دکھ کو سمجھیں. اگر یہ پوری انڈسٹری بیٹھ گئی جو یہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی کروڑوں میں لوگ جو ہے انپلائی ہو جائیں. آپ کھیتوں سے لے لیں، اس کی میڈیسن دیکھ لیں، اس کا سیڈ دیکھ لیں، اس کے ساتھ منسلک لوگ دیکھ لیں. تو جب آپ سٹیچنگ تک جائیں گے جو درزی ایک بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ اگر روزانہ کی بنیاد پہ اگر گھنٹہ گھر سے آپ گزرے نہ جائیں تو جو پھل والا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بولیں گے کیا حال چال ہے، وہ کہے گا جی میاں صاحب کا سوٹر نہیں سیل ہوا تو آج میرا لیے بھی انتہائی مہنگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے ساتھ جڑا ہوا. جو صورتحال یہاں بیان کی جا رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو میری سائزنگ انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے، 22 ہمارے یونٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اور جو باقی 80 کے قریب یونٹ ہیں وہ 50% پروڈکشن پر چل رہے ہیں. وجہ بجلی کے ہائی ریٹس، ایکسپورٹ کا نہ ہونا، کیونکہ ہم سب انڈسٹری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. ہمارے ساتھ جو پرابلم بہت زیادہ انڈسٹری کے ساتھ ہے وہ سیلز ٹیکس اور بجلی کے ریٹس. سیلز ٹیکس ایک پروڈکٹ پر ایک جگہ ہی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر 7 جگہ پر وہ سیل ٹیکس ملٹی پلائی ہوتا ہے. اگر 18% کو ہم 7 جگہ ملٹی پلائی کر کے تو کیسے اپنی انڈسٹری کو بچائیں گے، کیسے اپنے پروڈکٹ کو ہم کم ریٹ میں فروخت کرنے کے قابل ہوں گے. گورنمنٹوں کے حالات تو یہ ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ تو ان کو بیچ رہے ہیں. ان سے تو کوئی ایک ادارہ بھی نہیں چل رہا. کسی ایک ادارے کی آپ مثال لے لیں، اتنے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہیں وہاں پر CA، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور اتنی زیادہ ان کو فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے، ان کو قرضے دیے جاتے ہیں، پھر بھی ان سے ادارے نہیں چلتے. اور جو ہمارے چھوٹے ادارے ہیں ان کے بھی یہ خلاف ہیں کہ ان کو بھی اب بند کرنا ہے. ہماری انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. ہم نے چیف کمشنر فیصل آباد کو بارہا دفعہ کہہ دیا کہ اپنی جو چین ہے ٹیکسٹائل کی اس کو مکمل کر دیں، لیکن ان سے چین مکمل نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ بندھے وہ رک جاتے ہیں جا کر. جو انڈسٹری لگ گئی، جس نے 4 دیواری کھڑی کر دی، ایک چمنی نکال دی، اس کے اوپر تو ہر قسم کے ٹیکسز، ہر قسم کے محکمے وارد ہو جاتے ہیں. اور جو ٹریڈ کرنے والے ہیں وہ انڈسٹری سے بہتر ہو رہے ہیں. وجہ نہ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ سمگلنگ آئٹم جو ہیں وہ پاکستان کے اندر لا کے بیچ رہے ہیں. تو پاکستان کی انڈسٹری بالکل نہیں چل سکتی اگر گورنمنٹ بجلی کے ریٹ کم نہ کرے اور جو امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے اس کو ختم نہ کریں. اور جو ہماری طرح چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کو سیل ٹیکس کے اندر بالکل ختم کر دیں، ان کے اوپر سیل ٹیکس یا 2-3% سیل ٹیکس لگا کر نان ریفنڈیبل ٹیکس ذمہ میں لایا جائے. اب فیصل آباد کے اندر انڈسٹری پھر ختم ہونے جا رہی ہے کہ جی ہم نے ریلوکیٹ کرنا ہے انڈسٹری کو، ہم نے اس کو فیصل آباد شہر سے باہر نکالنا ہے.
جہاں پہلے انڈسٹری لگی تھی وہ پہلے شہر سے باہر ہی تھا. کن لوگوں نے شہر بنانے کی اجازت دی, کن لوگوں نے گھر بنانے کی وہاں پر اجازت دی ہے. اب انڈسٹری کو پھر یہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر 3 ماہ ایک انڈسٹری بند رہ جائے گی تو وہ دوبارہ چل نہیں سکتی. تو یہ پروسیجر تو سالوں پر محیط ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہماری جو ایپٹما ہے, ایپٹیپما ہے, ہمارے جو بڑی انڈسٹریز ہیں جو سمجھتے ہیں, جو ہمارا فیصلہ آباد چیمبر ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی پالیسی کو ریویو کریں کہ کس طرح ہم اس انڈسٹری کو بچا سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے ملک کے عوام کو بچا سکتے ہیں, جس میں لیبر بھی ہے, جس میں ہم سب موجود ہیں. تو میں ایپٹما کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں نہ صرف پاکستان کو سنبھالا بلکہ چھوٹی انڈسٹری کو بھی سنبھالا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت عطا کرے, اور یہ قوت اللہ تعالیٰ کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ میڈیا کے ہاتھ. آپ نے ہماری بات جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچانی ہے, ہمیں کوریج کریں, کوریج دیں, تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو, اپنے ملک کو, اپنے شہر کو بچا سکیں. اور اس کے لیے میں, ہماری جو سائزنگ انڈسٹری ہے وہ ہر طرح کے تعاون کے لیے بھی تیار ہے. ہڑتال یا بند کرنے والی تو بات ہے ہی نہیں, پہلے ہی ہم بند ہیں. تو خدا کرے کہ ہماری انڈسٹری چلے, ہمارا عوام, ہماری مزدور خوشحال ہو, اور یہ پاکستان, یہ ملک, یہ شہر ترقی کرے. بہت شکریہ. میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں ٹی وی پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ ویلیو ایڈڈ نہیں ہے. یہ 100% غلط بات ہے. ہم آج کے دن پاکستان سے جو ہماری ایکسپورٹ ہے 17 سے 20 بلین ڈالر کی, اس کے اندر سے تقریباً 90% ایکسپورٹ جو ہے وہ فنش گڈس کی ہے. فنش گڈس سے مطلب ہے بیڈ شیٹ, ٹاول اور گارمنٹ. ہم ایک زمانہ تھا 2015 جب ہمارے پاس GSP+ کا سٹیٹس نہیں تھا, اس زمانے میں ہم کپڑا اور دھاگا ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. بٹ آج کے دن یہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات آپ نے بولا کہ شاید ہماری پاکستان کے اندر جو دھاگا بنتا ہے یا کپڑا بنتا ہے یا پروڈکٹ بنتا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں بنتا. یہ بھی بالکل غلط بات ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری مشینری ہے, جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, جو ہمارے سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیکٹریز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ساری مشینری جرمن, اٹالین اور ٹاپ کی چائنیز مشینری ہے. ہم دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کپڑا, ہماری لان, ہماری کاٹن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ دنیا سے زیادہ ہے. آج کے دن ہم اگر یہ بولیں کہ ہمارا پروڈکٹ دنیا سے ہلکا, ایسا بالکل نہیں ہے. بٹ آج کے دن جب ہم جاتے ہیں تو مارکیٹس جو ہیں وہ گلوبل مارکیٹس ہیں. تو جو بھی کوئی چیز, جو بھی کوئی کسٹمر امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسٹمر ہوتا ہے وہ ہماری پرائسز کمپیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مہنگے ہیں. اور ہم لوگ مہنگے صرف اس لیے ہیں کہ ہماری بجلی, ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے باقی ملکوں سے. جو رورل ایریا میں انڈسٹری لگی اور اس وقت گورنمنٹ چاہتی تھی کہ رورل انڈسٹری ایریا میں انڈسٹری لگے تاکہ روزگار کے موقع پیدا ہوں, فارن ایکسچینج آئے ایکسپورٹ کے ذریعے. تو اب وہ جو رورل ایریا ہے اس کو انہوں نے کمیٹی میں شامل کر دیا, مختلف کمیٹیاں بنا کر اس میں شامل کر دیے, اور بغیر کوئی سیوک فیسلٹی دیے اب اس پہ پراپرٹی ٹیکس بھی لگ چکا ہے. تو الحمدللہ انڈسٹری پہ پراپرٹی ٹیکس یہ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. اور وہ ملیں سیل کرنے کو پھرتے ہیں کہ جی آپ نے پراپرٹی ٹیکس پے نہیں کیا. اور تقریباً جو میں شکرپورہ روڈ کی بات کر رہا ہوں تو 30 ملیں تو ایسی ہیں, مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی چل رہی ہیں کتنی بند ہیں, بٹ جو لسٹ ہے میرے پاس میں 30 ملوں کے نام ہیں جنہوں نے, جن کے ذمہ پراپرٹی ٹیکس واجب ادا ہے. تو یہ ایک نیا عرض کر دوں. اور پھر ایک اور عرض کروں جو شاید یہاں بات نہیں ہوئی کہ اپنی بجلی کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے اگر کسی نے سولر لگایا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. 10% زمین سے پانی نکالنا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے, اور پراپرٹی ٹیکس لینا ہے بغیر کسی فیسلٹی دیے. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.